حدیث نمبر 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد الرحمۃ للعالمین۔ مشکوٰۃ شریف کتاب الطہارہ کی ایک حدیث ہے، الطہور شطر الایمان، یعنی پاکیزگی ایمان کا لازمی جزو ہے۔ نیت کا اخلاص یعنی اللہ کی رضا چاہنا اعمال کا اصل جوہر ہے، جو حقیقت میں صفائی پاکیزگی کی ابتدا ہے، اور پائیدار تبدیلی ہمیشہ انسان کے اندر یعنی دل کے پختہ ارادے سے شروع ہوتی ہے۔ کسی کام میں نیت کا خلوص یعنی بسم اللہ پڑھ کے کام شروع کرنا، عمل صالح یعنی اطاعت الہی دونوں لازم و ملزوم ہے۔ بھلا نافرمانی کی ابتدا بسم اللہ سے کیسے ممکن ہے؟ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنا ہی دراصل نیت کا اخلاص ہوتا ہے۔ انسانی فطرت طبعاً نجاست کو ناپسند کرتی ہے۔ رہن سہن کی جگہ ہو، کھانا پینا ہو یا لباس، صفائی انسان کے دل کو بھاتی ہے۔ صاف ستھرا جسم، معطر لباس اپنے لیے تو باعث طمانینت ہوتا ہی ہے، دوسروں کے لیے بھی خوشگواری کا باعث بنتا ہے۔ انسان جس مقام پہ بھی اپنا وقت کم یا زیادہ گزارتا ہے، بس اسٹاپ، گھر، دفتر، ہر جگہ اپنے ماحول کو صاف ستھرا دیکھنا چاہتا ہے۔ انسان کی کارکردگی پہ ماحول کے پراگندہ ہونے یا پرسکون ہونے سے واضح اثر پڑتا ہے۔ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ باسی کھانا ہو، میل کچیل پسینے کی بدبو والا جسم ہو یا میلا لباس، ہمیں پژمردگی کا احساس دلاتا ہے۔ نہا دھو کر صاف ستھرا لباس پہننے اور خوشبو لگانے سے طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ جسم اور لباس دونوں ہی صاف ستھرے ہونا لازمی ہے۔ گندے میلے بدبودار بدن پہ شاہی لباس بھی پہن لیا جائے تو طبیعت میں بشاشت نہیں آ سکتی۔ قیمتی عطر سے معطر لباس کے باوجود انسان اپنے بدن کے میل کچیل کو محسوس کرتا رہے گا۔ اسی طرح معطر پانی سے غسل بیکار ہے اگر گندا میلا بدبودار لباس ہی پہننا ہے۔ بدن اور لباس دونوں صاف ستھرے ہونا لازمی ہے۔ مومن کی زندگی محض صاف ستھری نہیں ہوتی بلکہ پاک و صاف ہوتی ہے۔ پاک ہونا صاف ستھرے ہونے سے افضل تر ہے اور ایمان لانے کی شرائط میں شامل ہے۔ والرجز فاہجر۔ عموماً انسان صفائی پسند تو ہوتے ہیں، لیکن مومن کے لیے پاکیزگی فرض ہے۔ اس فرض کی ادائیگی زندگی کے ہر سانس سے منسلک ہے۔ وقت کا کوئی لمحہ، زندگی کا کوئی پہلو اس پاکیزگی سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ مومن اور کافر و مشرک کے درمیان کلمہ توحید لا الہ الا اللہ ہی پاکیزگی کی واحد کسوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مشرک نجس ہے، اگرچہ اس نے صفائی ستھرائی کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے ہوں۔ گویا کہ پاکیزگی باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ عقیدہ اور نظریہ، زندگی کا نظریہ شرک کی نجاست سے پاک ہو تو روح حشاش بشاش ہو سکتی ہے۔ گویا کہ پاکیزگی باطن سے تعلق رکھتی ہے۔ عقیدہ اور زندگی کا نظریہ شرک کی نجاست سے پاک ہو تو روح حشاش بشاش ہو سکتی ہے۔ روح اللہ کا امر ہے۔ اللہ خود پاک ہے، پاک چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور اس کے سب اوامر و نواہی پاکیزگی کی طرف ہی رہنمائی کرتے ہیں۔ باطن کی پاکیزگی اخلاص نیت کے ساتھ مشروط ہے۔ افکار پاک ہوں گے تو اقوال بھی پاکیزہ ہوں گے، اور انسان جو بولتا ہے وہی اس کے اعمال میں ڈھل جاتا ہے، اور اعمال ہی کے عوض ہر انسان گروی رکھا ہوا ہے۔ کل امرئ بما کسب رہین۔ بدن اور لباس دونوں کا صاف ہونا برابر اہمیت رکھتا ہے تاکہ انسان کے مزاج میں خوشگوار اثرات مرتب ہوں۔ تن کی زینت اور پردہ پوشی لباس سے ہے، اسی طرح ہمارا بدن روح کا لباس ہے۔ بدن اور روح کی پاکیزگی بھی لازم و ملزوم ہے۔ روح کی پاکیزگی مومن کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اسی طرح جیسے کہ بدن اور لباس دونوں کا پاکیزہ ہونا اہم ہے۔ اگر انسان کا بدن اور جسم میلا ہے، پسینے سے بھیگا ہوا تو ہے مگر ناپاک نہیں ہے، روح پہ گناہوں کی میل نہیں ہے، تو ایسا انسان مطمئن ہوگا، اس لیے کہ اطمینان اور سکون روح کے اطمینان سے حاصل ہوتا ہے، اور روح کو اللہ رب العزت سے نسبت ہے، فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔
اسی لیے قلب و روح کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی قرار ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی محبت ان لوگوں کے لیے واجب کر دی جو پاک زندگی گزارتے اور رجوع الی اللہ کو اپنا شعار بناتے ہیں۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ ظاہری نجاستیں پانی سے دور ہوتی ہیں۔ وضو غسل سے انسان جسم کا ہر عضو ناپاکی اور نجاست سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیت محض صاف ستھرا ہونے کی نہ ہو بلکہ پاک و مطہر ہونے کی ہو۔ پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی مطہر ہو، جہاں وضو یا غسل کیا جا رہا ہو وہ جگہ پاک ہو، صابن میں ناپاکی کا شبہ نہ ہو، جو برتن استعمال ہوں وہ پاک ہوں، پھر بدن کو پاک کر کے اس کو جو لباس پہنایا جائے وہ پاک ہو۔ غرض پاکیزگی مومن ہونے کی لازمی شرط ہے۔ انسان کا روحانی وجود تقویٰ سے منسلک ہے۔ کافر و مشرک کا روحانی وجود بیمار اور بے چین رہتا ہے۔ مادی وجود اگرچہ صحت کے تمام اصولوں پہ پورا اترتا ہو، اسی طرح مومن و مسلم کا روحانی وجود تقویٰ کے پیمانے کے لحاظ سے معتبر قرار پاتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ جس طرح ظاہری بدن طبعی کمزوریاں رکھتا ہے، اس کو وضو اور غسل کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح بشری کمزوریوں کی بنا پہ روح کو بھی غسل اور وضو کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تک روح کی نجاست دور نہ کی جائے مومن بے قرار رہتا ہے۔ انسان کا اصل جوہر اس کی روح ہے۔ جیسے کہ لباس زندہ وجود کا خاصہ ہے، اسی طرح زندہ بدن کا خاصہ اس کی روح ہے۔ روح بھی بیمار اور ناپاک ہو جاتی ہے، اور اس کی بیماری کا علاج قرآن پاک ہے، فیہ شفاء للناس۔ اس کی ناپاکی وہ گناہ ہیں جو سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ گناہ کبیرہ ہیں، کچھ صغیرہ، کوئی حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی حقوق اللہ سے۔ ان گناہوں کی نجاست سے نجات توبۃ النصوح کے وضو اور رجوع الی اللہ کے غسل سے ملتی ہے۔ جب بدن اور لباس دونوں پاک صاف معطر و مطہر ہوں تو طبیعت حشاش بشاش ہوتی ہے۔ ہم اپنی روح، اپنے باطن کی نجاستوں سے کیوں اتنے غافل ہیں؟ دن رات گناہوں کی نجاست روح کو ناپاک کرتی رہتی ہے۔ حسد، غیبت، جھوٹ، بہتان، چغلی سے روح کا وضو نہیں رہتا۔ ہم نماز کے لیے ظاہری جسم کا تو وضو کر لیتے ہیں، لیکن روح کے وضو کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا۔ نماز روح اور بدن کی عبادت ہے۔ روح کی ناپاکی بدن پہ اپنے برے اثرات کس طرح رکھتی ہے، اس سے ہم غافل رہتے ہیں۔ جس طرح گندے بدن کی بدبو سے لباس بھی متاثر ہوتا ہے، اسی طرح گناہوں کی نجاست سے جسم پر بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ روح کی طہارت میں تاخیر زندگی کے آخری لمحات شروع کر دے، جب روح کے وضو اور غسل کا موقع نہ رہے گا، یعنی توبہ کا موقع ختم ہو جائے گا۔ جب قبر کے صندوق میں روح کا لباس یعنی بدن اہتمام سے دھونے یعنی آخری غسل کے بعد رکھ دیا جائے گا اور روح اپنے رب کے حضور حاضر کر دی جائے گی۔ اپنے اصل وجود یعنی روح کو توبہ و انابت کے وضو اور غسل سے پاکیزہ کرنے اور اعضاء و جوارح کو اعمال صالحہ سے مزین کرنے کی مہلت تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ جب تک دونوں وجود پاک و مطہر نہ ہوں گے، مال یا اعمال کی کوئی نیکی یا عبادت قبول نہ ہوگی۔ اخروی کامیابی بارگاہ الہی میں قبولیت کے ساتھ ہی مشروط ہے۔ ہر وضو اور غسل کرتے وقت اپنے روح کے وضو، صغیرہ گناہوں کی توبہ اور غسل کبیرہ گناہوں کی توبہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اس محاسبے سے کی مشق کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مکرم ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہم انا نسألک توبۃ نصوحا قبل الموت وراحۃ بعد الموت ورفاقۃ الانبیاء فی جنت الفردوس، آمین۔ دعا گو بشرا تسنیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔